السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. तमाम किस्म की तारीफात किबरिया
انسان پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے ہیں، اس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں انسان پر کہ انسان انہیں لکھنا چاہے، انہیں گننا چاہے تو ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لیکن ایک مومن پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں وہ عام انسانوں سے بڑھ کر ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، اپنی ذات کا جو تعارف انہیں دیا ہے، اسلام کی سچی اور سچی دعوت جو انہیں دی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا جو انہیں بنایا ہے، یہ تمام نعمتوں سے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی نگاہ میں مومن چاہے جتنا مرضی حقیر کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں جو اس کا مقام ہے اس کو کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اس نعمت کا متبادل کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی اس نعمت جیسی کوئی نعمت ہے۔ آج امت مسلمہ کی ذلت اور پستی کا جو مین سبب ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے نہ اپنے رب کا تعارف حاصل کیا، نہ انہوں نے دین کو سمجھا، اور نہ ہی انہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، سلسلہ حدیث صحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبمحمد رسولا وجبت له الجنہ، جو بندہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور محمد رسول اللہ کے رسول نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ آج ہمیں امت مسلمہ کی اکثریت اللہ سے ناراض نظر آتی ہے، رسول اللہ سے ناراض نظر آتی ہے، دین اسلام سے ناراض نظر آتی ہے، اس لیے مسجدیں ویران ہیں اور بازار اور اللہ کی نافرمانی کے جو مقامات ہیں وہ آباد ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے نہ اللہ کو پہچانا، نہ انہوں نے رسول اللہ کو پہچانا، نہ انہوں نے دین اسلام کو پہچانا۔ جب کوئی مومن مسلمان، جب کوئی انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اگر وہ لا الہ الا اللہ کے مقام و مرتبے کو پہچان لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو وہ پہچان لیتا ہے، اسلام کے دین ہونے کو وہ پہچان لیتا ہے، تو وہ اس نعمت کی بڑی قدر کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر اپنی محبوب ترین چیز بھی اسے اس کے بدلے میں دینی پڑے تو وہ دے دیتا ہے، لیکن ایمان پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پہلے امتوں کے قصے اور واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، جنہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچایا اور بدلے میں اپنا سب کچھ بھی انہیں قربان کرنا پڑا تو انہیں قربان کر دیا، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں مقام و مرتبے سے نواز دیا۔ دنیا بھی ان کے گن گاتی ہے، اور قیامت کے دن وہ اللہ کی جنت
جنتوں کے مہمان ہوں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا ہے جس کا نام حبیب بن نجار۔ حبیب نجار تھا۔ نجار کا مطلب بڑھائی کا کام کرتا تھا۔ وہ اپنی بستی کے دوسرے کنارے پر آباد تھا، اپنی دکان پر تھا۔ اس کو اطلاع ملی کہ بستی میں ایک نبی کی تکذیب کر دی گئی، پھر دوسرے کی تکذیب کر دی گئی، پھر تیسرے کی تکذیب کر دی گئی۔ اللہ کہتا ہے ایک کو انہوں نے جھٹلایا، ایک کو انہوں نے مار دیا تو ہم نے دوسرے کو بھیج دیا۔ ایک کو شہید کیا گیا تو دوسرے کو بھیجا، جب دوسرے کو شہید کیا گیا تو تیسرے کو بھیجا۔ اور یہ آدمی شہر کے کنارے سے اپنے کام کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس آیا اور آگے کہتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ کام کاج کو چھوڑ کر آ گیا اور آگے کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں، ان نبیوں کی، ان رسولوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ وہ تم سے کوئی دنیا کا مال و متاع نہیں چاہتے، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں چاہتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ہدایت پا جاؤ، تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ، ایمان کی دولت تمہیں نصیب ہو جائے۔ لیکن قوم کے لوگوں نے اس کی ایک نہ سنی جو ان کے فائدے کی تھی۔ قوم کے لوگوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا اس کو زمین پر گرا کر اس کے اوپر چڑھ گیا، اس کا پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں باہر آ گئی اور اس کی روح پرواز کر گئی اور جنتوں میں اس کے روح کو داخلہ دے دیا گیا۔ اور یہ جب جنت میں داخل ہوا تو اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جس رب میں میں خوش تھا دنیا میں، جس کی خاطر میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس رب نے آج مجھے جنتوں کا وارث بنا دیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ مجھے رب نے عزت والے لوگوں کے ساتھ داخلہ نصیب فرما دیا۔ تو ایمان دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس ایمان کی قدر و منزلت جب انسان پہچان لیتا ہے تو اپنا سب کچھ بھی قربان کرنے کو اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ تبتے ہوئے آپ کے انگاروں پہ انہیں لگا دیا جاتا اور ان کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا اور تبتے ہوئے ریت کے اوپر انہیں لٹا کے اوپر سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے اور پھر بھی یہ اس حالت میں بھی کہتے تھے احد احد احد، اللہ ایک ہے، میں اس پہ راضی ہوں، میں اللہ پہ اس حال میں بھی راضی ہوں۔ تو پھر اللہ نے بھی ان کو مقام و مرتبے سے نواز دیا۔ چلتے زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آہٹ اللہ نبی کو جنت میں سناتا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان جب ہوگا شکل و صورت جیسی مرضی ہو، دنیا کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت ہی کیوں نہ ہو، ایک کوٹی کے برابر اس کی کوئی حیثیت نہ سمجھی جاتی، لیکن اللہ کے ہاں وہ معزز ہے، مکرم ہے، عزت والا ہے، جس نے اپنے خالق و مالک کی پہچان کر لی۔ اصحاب الحدود کا ذکر رب نے سورہ بروج میں کیا ہے کہ بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر ایمان لے آئے۔ وقت کے حکمران نے کہا سڑک کی دونوں اطراف خندقیں کھود دی جائیں، خندقیں کھود کر اس میں آگ کو جلا دیا گیا اور پھر ان سے پوچھا جاتا بتاؤ رب کون ہے؟ تو جو اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کرتا اسے اس آگ کے اندر پھینک کے اسے جلا دیا۔ لیکن
لوگوں نے پھر بھی اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے، اپنے ایمان کو انہوں نے چھوڑا نہیں، بلکہ اپنے ایمان کی انہوں نے حفاظت کی ہے۔ سیدہ زہرا کی آنکھوں کو بے نور جب کر دیا گیا تو اس وقت ابو جہل نے اس سے کہا، کیا تو اس حال میں بھی اپنے رب میں خوش ہے؟ کہا ہاں، میں اس حال میں بھی اپنے رب سے خوش ہوں۔ تو اس نے کہا پھر اپنے رب سے کہو کہ وہ تیری آنکھیں لوٹائے۔ ہمارے لات عزا منات حضور نے تیری آنکھیں چھین لی ہیں، اب تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ تیری آنکھیں لوٹا دے۔ تو اس نے کہا اللہ معاملہ تیری ذات کا ہے، پہلے معاملہ میری ذات کا تھا، میں نے اپنی آنکھیں تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں قربان کر دی ہیں، اے اللہ اب معاملہ تیری ذات کا ہے، تیری وحدانیت کا ہے، یہ ظالم مجھے تیری ذات کا تانا دے رہے ہیں، اے اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے اس کے ایمان کی لاج رکھتے ہوئے اور اس کے ایمان اور اس کی اس حالت میں رب کے خوش ہونے کے منظر کو رب نے اس قدر پسند کیا کہ اللہ نے اس کی بے نور آنکھوں کو روشن کر دیا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ سننے میں بڑی عجیب باتیں لگتی ہیں، جن پہ بیتتی ہیں ان سے پوچھیے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہمیں تو سر درد ہو جائے، کمر میں درد ہو جائے، ٹانگ میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، تھوڑا سا ٹک لگ جائے، کٹ لگ جاتا ہے تو ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ذرا تصور کیجیے جب انسان زندہ انسان کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، اس وقت اس بندے پر کیا بیت رہی ہوگی۔ لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد اپنی ایک چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کر دی، تو پھر اللہ رب العالمین نے بھی ان کے دستوں کو بلند کر دیا اور دنیا سے روح پرواز ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے جنتوں کے اندر محل اور جنتوں کے اندر گھر دیکھ لیے۔ فرعون کی بیوی آسیہ جسے زمین پہ لٹا دیا گیا، ہاتھوں پہ میخیں گاڑ دی گئی اور تیل لگا کر اسے زمین پہ لٹا دیا گیا، جب وہ اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکی تو اس نے رب سے مخاطب ہو کے کہا اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون، اے اللہ اب مجھے اس سے نجات عطا فرما دے، میں ان تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتی، جو گھر تو نے جنت میں میرے لیے بنایا ہے وہ مجھے دکھا دے، مجھے اس کا دامنا عطا فرما دے۔ رب نے سارے پردوں کو چاک کر دیا، آسمانوں کو پھاڑ کے اس کو جنت کے اندر جو اس کا محل تھا وہ اسے دکھا دیا۔ جب ایمان کے لیے جب اللہ پہ آپ ہر حال میں راضی ہوں گے تو پھر اللہ بھی آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ کو کسی دنیا والے کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ صحابہ کے اس ایمان کی قدر و قیمت جو انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے حاصل کی، کافروں نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں روم کے سفر میں روم کے بادشاہ ہرقل کے سامنے مجھے بٹھایا گیا اور میرے پیچھے میری قوم کے لوگوں کو بٹھا دیا گیا اور میری قوم کے لوگوں سے یہ کہا گیا اگر یہ کسی معاملے کے اندر جھوٹ بولتا ہے تو تم لوگوں نے اس کی تقریر کر دیں گے۔ فرمایا میں نہ چاہتے ہوئے بھی پھر بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، میرا دل کرتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کروں، لیکن اپنے سرداری کے مقصد کو اور اپنے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے میں نے وہاں جھوٹ نہیں بولا۔ اور اس نے مجھ سے کئی سوال کیے، ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ محمد علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد اس سے ناراض ہو گیا ہو اور اس کو چھوڑ کر واپس اپنے پرانے دین میں آ گیا ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا ایسا کوئی بندہ بھی ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ تو اس وقت ابو سفیان نے کہا، اس وقت ہرقل نے کہا یہی ایمان ہے، جب ایمان لوگوں کے دلوں پہ نقش ہوتا ہے تو پھر اسی طرح
وہ اپنی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اور پھر اللہ پر راضی ہونے والا، اللہ پر ایمان لانے والا اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا اور اس کے دین پر ایمان لانے والا کوئی بندہ بھی واپس مرتد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان اللہ پر ایمان لائے اور اللہ اپنے رب پر راضی رہے، جس حال میں بھی وہ رکھے، وہ فراوانی میں رکھ رہا ہے تو پھر بھی اپنے اللہ پر خوش رہے، وہ اگر مشکلات کے اندر ڈال دیتا ہے تو پھر بھی اللہ پر وہ خوش رہنا چاہیے، پھر بھی اپنے خالق و مالک کے اوپر سے خوش ہونا چاہیے، کبھی بھی اپنے رب سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب انسان تنگی میں، فراخی میں، ہر حالت میں اپنے رب سے راضی ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈرا نہیں سکتی، کوئی چیز اسے دبا نہیں سکتی، کوئی چیز اسے زیر نہیں کر سکتی۔ غزوہ خندق کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے، فرمایا جب پورے عرب قبائل اکٹھے ہو کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو مسلمانوں نے خندق کھود دی، تو اس وقت منافقین نے کہا، ایمان والوں سے کہا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اس وقت منافقوں نے کہا بے شک تمام کے تمام عرب قبائل اکٹھے ہو گئے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، تو وہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے وہ اپنے ایمان کے اندر اور بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں دے سکتی کیونکہ ہمارا خالق و مالک ہمارے ساتھ ہے، اور ان کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہوا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور ہمیں ہمارا اللہ، ہمارا رب کافی ہے۔ جو رب سے ناراض ہوتے ہیں وہ دور سے بہ جانے جاتے ہیں، جو رب پر راضی ہوتے ہیں انہیں تنگی ہو، فراخی ہو، جس حالت میں بھی ہو وہ اپنے اللہ سے خوش رہتے ہیں۔ غزوہ خندق ہی تھا کہ منافقین نے یہ باتیں کہنا شروع کی جب 10,000 سے زیادہ لشکر مدینہ کے اوپر چڑھائی کر کے مدینہ کے ارد گرد پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اس وقت منافقوں نے کہا ما وعدنا اللہ الا غرورا، جو رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، وہ دھوکہ تھا، فریب تھا، کوئی مدد نہیں آئی۔ تو پھر ایمان والوں نے وہاں ان کو جواب میں کہا، جو اپنے اللہ سے خوش تھے، انہوں نے کہا صدق اللہ و رسولہ، اللہ نے بھی سچ کہا، اس کے رسول نے بھی سچ کہا، وما زادهم الا ایمانا و تسلیما، اور ان کو اللہ نے ان کے ایمان کے اندر اور بڑھا دیا اور ان پہ سلامتی کا نزول فرما دیا۔ آج بھی ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تھوڑی سی مشکل آئی نہیں اللہ کے گرے شکوے شروع کرتے ہیں، یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ ایمان والوں کی یہ حالت نہیں ہے، ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب سے خوش ہوتے ہیں، کبھی بھی اپنے اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتے۔ ایمان والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، تنگی آئی صبر کا مظاہرہ کیا، اور اللہ نے فراوانی سے نوازا تو رب کا شکر ادا کیا۔ لیکن منافقین کی یہ اور اللہ سے ناراض لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انہیں فراوانی ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں، سورہ فجر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اللہ سے فراوانی دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس وقت کہتا ہے میرا رب میری عزت کرتا ہے، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے پریشانیوں سے فقدر علیہ رزقہ، اس کے رزق کو اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے، فراوانی انعامات اسے لے لیتا ہے، آزمائشوں کا دور شروع ہو جاتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے فیقول ربی اہانت، میرا رب میری اہانت کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک والعیاذ باللہ۔
تب بھی، تنگی ہے تب بھی، اللہ سے راضی رہیں۔ محمد گودریوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ان کی زبان پہ اکثر یہ کلمہ ہوتا، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ تو نے مجھے جس حال میں بھی رکھا میں اس حال میں تجھ پہ راضی ہوں، اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ کسی شاگرد نے کہا استاد محترم آپ ہر وقت یہی کلمہ کہتے رہتے ہیں، فرمایا جس اللہ نے کہہ دیا اے محمد میں تجھ سے راضی میرا کام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے نہیں، ہمیشہ رب کے گلے شکوے نہ کیجیے، ہمیشہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کو بیان کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں آپ سے جب راضی ہوگا تو کن کن انعامات سے آپ کو نوازے گا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ پہ راضی ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اس کا پہلا فائدہ یہ بتلایا، فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ وہ بندہ حقیقی معنوں میں ایمان کی مٹھاس اور لذت کو پائے گا جس بندے کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، محمد رسول اللہ کے رسول ہونے پہ اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا۔ دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کی معافی کا سرٹیفکیٹ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی، امام مسلم اس حدیث کو صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، فرمایا من قال حين يسمع المؤذن، جس بندے نے مؤذن کی اذان کو سننے کے بعد یہ کلمہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ اس بندے کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا جو اذان کے ختم ہونے کے بعد ان کلمات پر پڑھ لیتا ہے، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو اکیلا رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور تیرا محمد جو ہے وہ تیرا بندہ اور رسول ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اور ساتھ میں کہتا ہے میں گواہی بھی دیتا ہوں اور اس بات پہ راضی بھی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چھوٹا سا کلمہ اذان کے بعد پڑھیے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیے، اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر ظلم کے ظلم سے، ہر ظالم کے ظلم سے اللہ نجات عطا کرتا ہے۔ جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، سیدنا ابو بکر لاحق بن حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف من امیر ظلما، جو بندہ کسی بادشاہ کے ظلم سے ڈرتا ہے، جو بندہ کسی بادشاہ کے ظلم سے ڈرتا ہے، فقال، تو اس وقت وہ یہ بات کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حکما واماما انجاہ اللہ منہ۔ فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، محمد علیہ السلام کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا، قرآن کے حکم فیصل ہونے پر راضی ہو گیا اور میں نے قرآن کو اپنا امام اپنا رہبر مان لیا، فرمایا انجاہ اللہ منہ، اللہ اس ظالم کے ظلم سے اسے نجات عطا فرما دے۔ اگر آپ کو کسی کا ڈر ہے کہ وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، یہ کلمہ آپ پڑھتے رہیے، کبھی بھی وہ بندہ آپ کے اوپر ظلم نہیں کر سکے۔ اس کلمے کی یہ برکت ہے، فرشتوں کی بشارتیں ہیں اس بندے کے لیے۔ چوتھا فائدہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، ظالموں کے ظلم کو برداشت کیا، کافروں کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کا سامنا کیا، اس کے بعد جب موت کا وقت آیا تو فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کرو، تم ڈرو مت، تم غمگین مت ہو،
अब्शिरू बिल-जन्नति allती कुंतुम तुअदून, हम तुम्हें जन्नतों की बशारतें दे रहे हैं जिनका तुमसे रब ने वादा किया है। मौत का वक्त होता है, साहिब ईमान अल्लाह पे राजी रूह जब इस दुनिया से प्रवास करने वाली होती है, रब ने कुरान में मंजर खींचा है, फरिश्ते आके उसके पास बैठ जाते हैं, खुशबू से मुअत्तर और जन्नती कफन लेकर, जन्नती लिबास लेकर उसके पास आ जाते हैं और उससे आके कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। एक आयत में है कि उन्हें सलाम कहा जाता है, पहले सलाम अर्ज करते हैं और सलाम अर्ज करने के बाद फिर वो कहते हैं ऐ मुतमइन रूह, ऐ पकीज़ा रूह, इस पकीज़ा जिस्म से निकल और अपने रब की तरफ चल, अल्लाह की जन्नतों के अंदर और उसके नेक बंदों के अंदर तुझे दाखिले का कहा जा रहा है, वहां पहुंच जा। तो उसकी रूह को उसके जिस्म से बड़ी आसानी से निकाल लिया जाता है और उसको जन्नती कफन के अंदर लपेट दिया जाता है। फिर उसे पहले आसमान की तरफ चढ़ाया जाता है, पहले आसमान के फरिश्ते उसे वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, यहाँ तक कि वो मुकाम इल्लियीन तक पहुंच जाती है, वहां उसकी हाजिरी लग जाती है, दोबारा फिर वो कब्र के अंदर आ जाती है। तो कब्र के अंदर भी उसके लिए हुस्न सलूक किया जाता है और उसके साथ क्या मामला किया जाता है। फरमाया जब मैयत को उसकी कब्र के अंदर रखा जाता है, अताहु मलकान अस्मदान नज़रकान युक़ालु लहुल मुनकर वल आखिरु नकीर, मुनकर और नकीर उसके पास आ जाते हैं, उसको बिठा देते हैं, उससे सवाल करते हैं मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। उसकी जुबान पे फौरी ये बात जारी हो जाती है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, क्योंकि दुनिया में मैं अपने रब पे खुश था, मैंने उसकी बंदगी की, उसकी इबादत की और दिन रात उसके सामने झुकता रहा और उसकी फरमाबरदारी करके इस दुनिया से आया हूँ। तो वो ये बात कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे इस्लाम के बारे में पूछा जाएगा, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जाएगा, तो वो इन तीनों सवालों के सही जवाब देगा। फिर उससे फरिश्ते कहेंगे ये तूने कहाँ से पढ़ा, तुझे कैसे पता चला तेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन इस्लाम है। वो कहेगा करअतु किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब कुरान को पढ़ा तो मुझे पता चला मेरा खालिक अल्लाह है, मेरा नबी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरा दीन इस्लाम है। तो कब्र के अंदर भी उस इंसान को फायदा पहुंचेगा जिस इंसान ने दुनिया में अपने रब की रजा को हासिल किया और अल्लाह ताला पे वो दुनिया में राजी रहा, जिस हाल में भी रब ने रखा उस बंदे से रसूलुल्लाह भी खुश हो जाएंगे। जिस बंदे ने दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन पे राजी होने को अपना ईमान, अपना अकीदा, अपना यकीन बना लिया। सैयदना अनस फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि आपने फरमाया आज जिसने जो पूछना है वो पूछो। तो सहाबा ने तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। कुछ ऐसे सवाल भी हुए कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए, गुस्से में आ गए। तो सहाबा ने फौरन कहा रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या, हम अल्लाह के रब होने पर राजी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी, इस्लाम के दीन होने पर राजी हैं। फरमाया फिर हमने नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा तो आपका चेहरा खिलखिला गया और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जारी हो। सातवां फायदा, उस बंदे से रब तआला खुश हो जाएंगे और क़यामत के दिन उस बंदे को खुश कर देंगे जो दुनिया में अपने अल्लाह से खुश हो गया। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, इमाम अहमद मुस्नद अहमद इस हदीस को नकल करते हैं। आपने फरमाया मा मिन मुस्लिमिन यक़ूलु हीना युमसी व हीना युस्बिहु सलासा मर्रात, जो भी मुसलमान सुबह के वक्त या शाम के वक्त ये कलमा 3 बार कहेगा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या इल्ला काना हक़्क़न अलल्लाहि अन युरज़ियहु यौमल क़ियामा, अल्लाह पर ये हक है, अल्लाह इस बात को अपने लिए लाजिम कर लेते हैं कि क़यामत के दिन जब वो बंदा अल्लाह के सामने आएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे खुश कर देंगे। तो इसलिए सुबह शाम इस कलमे को 3 बार पढ़ने का मतलब ये है कि आप हकीकी मानों में अपने अल्लाह ताला से खुश हो।
اس بندے کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے جو بندہ 3 مرتبہ یہی کلمہ صبح و شام پڑھتا ہے. آپ من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت له الجنہ. اس بندے پہ اللہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں. اس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے. من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. جس بندے نے صبح کی اور صبح کی حالت میں اس نے یہ کلمہ کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی, دین کے اسلام ہونے پہ راضی اور محمد رسول اللہ کے رسول ہونے پہ راضی. آپ نے فرمایا فانا زعیم, میں اس بندے کا ضامن ہوں, میں اس بندے کو گارنٹی دیتا ہوں. لآخذن بیدہ, میں اس بندے کو ضرور اس کے ہاتھ سے پکڑوں گا حتی ادخلہ الجنہ, یہاں تک کہ میں اس بندے کو جنت میں داخل کر دوں. کتنی بڑی گارنٹی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں اللہ پر راضی ہو جائے. اللہ پر راضی ہونے کا مطلب, پہلا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو ہر چیز کا خالق مالک رازق سمجھے. ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ اپنے خالق و مالک کو سمجھے. شفا دینے والا, مشکل کے وقت کام آنے والا, پریشانیوں سے نجات دینے والا, گنج بخش فیض عالم, ہر چیز جو ہے وہ اس کا اختیارات اپنے خالق کو دے اور اسی کو اپنا الہ تصور کرے, اپنا رب تصور کرے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب ہر چیز کو پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, رازق اللہ ہے, ہر نعمت عطا کرنے والا اللہ ہے, تو پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی, بندگی بھی اسی کی ہوگی, نعمتیں دینے والے کی, مدد کرنے والے کی, اور مانگنا ہے تو پھر اسی سے مانگیں گے, التجا کریں گے تو اسی سے کریں گے. یہ دوسرا مطلب ہے اللہ پر راضی ہونے کا. تیسرا مطلب ہے کہ اس نے جو فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کے اوپر بھی وہ راضی ہو جائے. اگر اللہ خوشحالی ادا کرتا ہے, آپ کو اللہ نے فراوانی نعمت سے نوازا ہے, تو آپ پھر بھی اللہ پہ خوش رہیں. اگر اللہ نے کسی مصیبت کے اندر ڈال دیا, کوئی پریشانی آپ کے اوپر آ گئی, کسی تکلیف کا سامنا آپ کو کرنا پڑ گیا, تو پھر بھی آپ اپنے اللہ پر خوش رہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں, اے اللہ مجھے اپنے بندوں میں سے اس بندے سے ملاقات کروا کہ جو سب سے زیادہ عبادت گزار. اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں مقام پہ چلے جاؤ, وہاں ایک عابد تمہیں ملے گا, وہ میری سب سے زیادہ بندگی کرتا ہے. جب وہاں پہنچے تو اس کو دیکھا, واقعی وہ بڑی بندگی کرنے والا تھا, بڑی اللہ کی عبادت کرنے والا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وہ بات کہی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہی تھی. تو اس بندے نے کہا ہے موسیٰ پھر اللہ سے پوچھو میرا شمار کن لوگوں میں. اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا تو کہا میرا اس کا شمار جو ہے وہ جہنمیوں میں سے, اس کا شمار جو ہے وہ جہنمیوں میں سے ہے. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اس کا شمار جہنمیوں میں سے. اسے کیا کیا تیرا شمار رب نے کہا جہنمیوں میں سے. اب اس نے اور زیادہ بندگی شروع کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا میں اپنے رب پہ خوش ہوں جس حال میں کہ وہ مجھے رکھتا ہے, اور میں اپنے اللہ کی اور زیادہ بندگی کروں گا تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے, تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگر موسیٰ وہ اس حال میں مجھ سے راضی ہو گیا, میں اس سے راضی ہو گیا اور میں نے اسے معاف کر دیا. کبھی بھی اللہ کے گرے اور شکوے نہیں کرنے اپنی زبان سے. جس حال میں بھی رب رکھتا ہے شکر کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کیجیے. الحمدللہ کلمہ شکر آپ کی زبان پہ جاری اور ساری ہونا چاہیے. اور دوسرا شکر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے اندر اور زیادہ وقت کریں. ہماری عادت کیا, تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے ہم نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, ہم مسجد کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, ہم اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے رزق کے اندر برکت تب ہی ہوگی جب آپ اللہ کے بن جائیں. حدیث قدسی ہے, رب العالمین نے فرمایا
یا ابن آدم تفرغ لعبادتی ملأت صدرک غنا. فرمایا ابن آدم اگر تو نے عبادت کے لیے وقت نکال لیا، تو نے دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کر میرے سامنے آ گیا، میری عبادت کرنے لگیا، ملأت صدرک غنا، تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تجھے مالا مال کر دوں گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، ملأت یدک فقرا، میں تیرے ہاتھوں کو غربت سے بھر دوں گا. تیرے پاس سب کچھ ہوگا، پھر بھی تجھے دولت کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے عبادت کے لیے وقت نکالیے. اگر آپ کے پاس تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے گا، اور اگر آپ کے پاس زیادہ ہے، سکون نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے اس کا کوئی فائدہ نہیں. مال اللہ سے مانگے لیکن حلال مانگے، برکت والا رب سے رزق کا سوال کیا کریں، اور دنیا کے پیچھے زیادہ دوڑ نہ نبھائیں. اب جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کی بندگی اور اس رب کی عبادت بھی کریں. جو بندہ ان تین باتوں کے ساتھ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی پڑھے گا، میرا رب اس سے خوش ہو جائے گا، اور وہ رب قیامت کے دن اس کی جھولی میں خوشیوں سے بھر کے اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.